اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میری ممی نے ناپاک کپڑے دھوئے اور صابن اور بالٹی کو پاک نہ کیا، یعنی ناپاک کپڑے ایک جگہ دھو کے اور پھر میں نے دیکھا کہ صابن بالٹی کو پاک نہیں کیا، تب سے اسی جگہ کپڑے دھوئے جا رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اس جگہ کو پاک نہیں کیا کیونکہ ممی کو سمجھاؤں تو وہ سننے کو تیار نہیں اور وہ پاک بھی نہیں کرنے دیتی، اب میں کیا کروں؟ تو جتنی ممیاں ہمیں سن رہی ہیں، ہماری سسٹرز، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر بچہ نیکی کی طرف مائل ہے، تقوی کی طرف، دین کی طرف آ رہا ہے تو براہ مہربانی اس سے الرجک نہ ہو جائیں، اس سے پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہو، زیادہ مطلب وہ دیندار بننے کی کوشش کر رہا ہو اور اس سے آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہو، لیکن پیار محبت سے اس کو سمجھائیں۔ کوئی قریب ایسی شخصیت ہے جو اس کو حد اعتدال میں لا سکے تو وہ کریں۔ آپ کا بچہ اگر دین کی طرف آ رہا ہے، آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے، آخرت میں آپ کو انعام ملے گا۔ اور اگر آپ بچوں کو دین کی طرف آنے سے روک دیں گے اور پھر بچے کوئی گناہ کی طرف جائیں گے اور آگے چل کر کسی ایسی خرابی میں مبتلا ہوں گے کہ ان کے جوان یا طاقتور ہونے کے بعد پھر آپ ان کو روکنے پر بھی قدرت حاصل نہیں کر سکتے تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہوں گے۔ اگر بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کپڑے شرعی لحاظ سے پاک کریں تو اس کو پاک کرنے میں کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گھر کے ہر فرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اپنے اپنے کپڑے پاک کر کے پھر وہ دھونے کے لیے دیں، پھر چاہے ایک ہی واشنگ مشین میں ڈال دیے جائیں، یا واشنگ مشین نہیں ہے جیسے اس نے بالٹی اور ٹب کا کہا، شاید ایسے ہی وہ دھوتے ہوں گے، تو بہرحال پاک کر کے، اور اگر پاک نہیں ہے تو پھر بڑی احتیاط کے ساتھ ان کپڑوں کے اوپر اتنا پانی بہایا جائے، جیسے آپ نے پہلے ڈال لیا، گیلا کر لیا، صابن وغیرہ لگایا، اس کے بعد اتنا پانی بہائیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ تمام نجاست اس کے ساتھ مل کر بہے، جو ہے تھوڑا مشکل۔ بہتر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے پاک کر کے ڈالیں۔ لیکن یہ جو بچے نے، اگر ہمیں سن رہے ہیں تو آپ نے بھی ایک تھوڑا سا شدت اختیار کی کہ منع کیا، نہیں باز آئیں تو پھر آپ نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا، ناپاک کپڑے ہی دھلتے رہیں۔ ایسی بات نہیں ہوتی، اگر والدہ نے نہیں کیا تھا آپ کر لیتے، کپڑے دھونے کے بعد ان کو بالٹی سسٹم سے ایک دفعہ سب کو نکال لیتے تو وہ پاک ہو جاتے۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے جیسے اب بہنوں نے کپڑے بھگوئے، پھر صابن وغیرہ لگایا، پھر وہ مارتی ہیں ڈنڈے شنڈے، اور اس کے بعد پھر وہ پانی کو نکال دیا ٹب سے، یہ ابھی تک ناپاک رہیں گے، پاک نہیں ہوں گے۔ تفصیل اس لیے میں بتا رہا ہوں، ٹائم زیادہ لگے گا۔ اب آپ ایک بالٹی نلکے کے نیچے رکھیں، دو کپڑے اس میں ڈالیں، جب جھاگ صابن سب نکال دیا، اب 2 کپڑے ڈالیں اور بالٹی کو اوپر تک بھر دیں۔ کپڑے کا کوئی حصہ سطح آب سے، پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، ہلکے سے ہاتھ سے دبائیں، تھوڑا سا پانی بہے، بس رک جائیں، نلکا بند کریں، یہ پاک ہیں، کپڑے بھی پاک، پانی بھی پاک، انہیں نکال دیں۔ اسی پانی میں مزید 2 جوڑے ڈال دیں، پھر وہ اتنی تو بالٹی بھری ہوگی، آدھی سے زیادہ، پھر اس کو کھول دیں نلکے کو، پھر تھوڑا سا بہہ جائے، اس طرح کر کے تمام کپڑے ایک دفعہ بہتے پانی سے نکال لیں۔ اس کو بالٹی سسٹم سے پاک کرنا کہتے ہیں۔ تو لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ جب تک آپ اس ٹب وغیرہ میں دھوئیں گی، یا جیسے بچہ کہہ رہا ہے آپ نے خود بھی بیٹھ کے دھو رہی ہیں، تو آپ کے پاس جو ناپاک چھٹیں آئیں گی، آپ بھی ناپاک، آپ کے کپڑے ناپاک، اور اگر قریب اور کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس پہ وہ چھینٹیں پڑیں گی وہ سب ناپاک ہو جائیں گی۔ ہاں، دیواروں کا اور زمین کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سورج کی گرمی سے، دھوپ سے، ہوا سے اگر ان پر سے نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو ان کو مزید پاک کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، خود بخود پاک ہو جاتی ہیں۔ لیکن کوئی بالٹیاں پڑی ہیں، کوئی لکڑی کی چیز پڑی ہوئی ہے، اس پہ چھینٹیں جائیں گی تو وہ ایسے پاک نہیں ہوں گی۔ غرض ہے کہ بہت خطرناک معاملہ ہے پاکی ناپاکی کا، میری گزارش ہے کہ اس پہ توجہ کریں۔ انشاءاللہ قریب میری کتاب آنے والی ہے، کتاب الطہارات، یہ بیسٹ بک ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا اور گھر میں اس کو نافذ العمل بنائیں تاکہ آپ پاکیزہ اور صاف ستھرے رہیں اور اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی باتھ روم میں چلا گیا اور نہا کے پتہ چلا باتھ روم میں تو کپڑے لے کر نہیں گیا، تو کیا اب ضرورتاً بات چیت کر سکتے ہیں، یعنی کپڑے منگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ستر کھول دیا جائے تو ایسی صورت میں بلا ضرورت باتیں کرنا منع ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 شخص قضاء حاجت کر رہے ہوں، ستر کھلا ہو اور اس وقت آپس میں باتیں کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرماتا ہے۔ اب یہ قضاء حاجت کا لفظ بیان فرمایا، لیکن اصل کیا ہے؟ ستر کا کھلا ہونا۔ تو پھر ستر کا کھلا ہو کے آدمی باتیں کرے تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، لیکن جب سخت ضرورت ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا، یہاں پہ ضرورت متحقق ہو نہیں رہی ہے۔ اگر آپ کپڑے لے کے نہیں گئے تو تولیہ ہوگی، تولیہ کو مقام ستر پہ باندھ کے آپ بات کر کے منگوا سکتے ہیں کپڑے۔ اب چلیں فرض کر لیتے ہیں آپ کپڑے بھی لے جانا بھول گئے، تولیہ بھی نہیں ہے،
اب آپ ویسی ہیں، اب آئیں گے باہر تو نظر پڑے گی کسی کی، اب یہ ضرورت متحقق ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کوئی چیز نہیں ہے، صرف کلام ہی رہ گیا ہے، تو پھر آپ بالکل کلام کر سکتے ہیں بقدر ضرورت، اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیں اور آئندہ احتیاط کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچی کہتی ہے کہ والدہ مجھے بہت زیادہ ٹارچر کرتی رہتی ہیں مختلف چیزوں پہ، آخر ایک دفعہ میں بہت سا غصے میں آ گئی اور میں نے کہہ دیا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گی اور اب میں اسلام میں نہیں رہوں گی۔ ایک اور مذہب کا ذکر کیا ہے، میں نے اس کا لفظ نہیں بیان کیا۔ بہرحال بچی نے یہ اعتراف کیا کہ میں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا، اب میری واپسی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اپنے غصوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم غضب نہ کیا کرو، یعنی غصے کا اظہار نہ کیا کرو۔ عرض کی اور کیا؟ فرمایا یہی غصے کا اظہار نہ کیا کرو، غصے کا 3 دفعہ ہی سرکار نے تلقین فرمائی۔ اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سرکار اللہ تعالیٰ کی عطا سے الہاماً یا ویسے آپ جانتے ہیں کسی کے افعال کو دیکھ کر کہ یہ اس میں کوئی خرابی ہے، تو جب نصیحت فرماتے تھے اسی کو فوکس کیا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ غصے کا کوئی ہم سب کی نصیحتیں کریں، بلکہ اس شخص کے لیے خاص یہ بہت ضروری چیز تھی۔ لیکن اس سے ایک بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت غضب میں آنے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس میں انسان ہوش و حواس پہ نہیں رہتا، اس کی عقل کا استعمال کم ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں غلطیاں کر بیٹھتا ہے جیسے بچے نے کی۔ اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے غصوں کو خاص طور پہ برداشت کریں، تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر وہ بھی غصیلے نہ بنیں۔ ایسے ہی جو گھر کے سرپرست ہیں، شوہر حضرات، والد جو ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ بچوں کے سامنے بار بار اظہار غضب نہ کریں، ورنہ وہ ان کا بلڈ بھی سرکولیٹ کرے گا تیزی کے ساتھ، وہ اس حالت کو دیکھ کر آپ سے تو خوفزدہ ہوں گے، لیکن جب انہیں کبھی موقع ملے گا اظہار غضب کا تو وہ آپ کے نقشہ ذہن میں ہے، فوراً تیزی سے ان کا خون جوش مارے گا اور وہی کام کریں گے۔ اور خاص طور پہ میں گزارش کرتا ہوں بہنوں سے کہ بچیوں کو آپ ان کو یہ جو غضب کی کیفیات ہیں، کوشش کریں اگر آپ کو نظر بھی آئیں اس کا فوراً تدارک کرنے کی کوشش کریں، ورنہ میں نے دیکھا ہے جو بچیاں اپنا غصہ برداشت نہیں کرتیں ان کے بہت ہی کم گھر بستے ہیں۔ شوہر سے لڑیں گی جا کر، ساس سے کچھ دن تو وہ برداشت کرتی ہیں، لیکن پھر وہ بہرحال عادت غالب آتی ہے اور پھر اس کا گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ ان حالتوں کو سنبھال کے مختصر سی زندگی جس کو جنت بنانا چاہیے بظاہر، یعنی مجازی جنت، ہم اسے ایک جہنم بنا لیتے ہیں اور پوری زندگی لڑائی جھگڑے فتنہ فساد میں نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ تو ایک میں نے تلقین عرض کی، اس بچی نے غصے میں مذہب کو چھوڑنے کا ارادے کا اظہار کیا تو انسان دار اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ رضا بالکفری کفرن، رضا پر کفر پہ راضی ہونا کفری ہوتا ہے۔ اس میں واپسی کا طریقہ یہ ہے کہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر کلمہ پاک پڑھیں، اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ کلمہ پاک پڑھ لیں گے آپ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں گی، نیکسٹ ٹائم احتیاط کیجئے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ۔ جلدی سوال پر آئیے گا، سوال پہ جلدی، شاباش۔ یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو، آپ کی آواز مجھے بہت ہلکی آ رہی ہے، تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں گے آپ؟ جی اب آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی بولیے۔ اب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کئی سالوں سے اس نے چھوڑا ہوا ہے اور اس کے 6 بچے بھی ہیں، بالغ ہیں سارے، اور وہ سارا خرچہ جو ہے نا بیوی خود اٹھاتی ہیں، اور وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، ان کے بچے پڑھ بھی رہے ہیں، اور اب تو مطلب کچھ بچیوں کی شادیوں ٹھیک ہے، اب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی بہت پریشان ہیں، ان کے جی آپ سوال کریں، سوال کیا ہے آپ کا؟ باپ کے بغیر کون کرے گا؟ تو دوسرا، چلیں بہرحال آپ پہلے سوچ لے کریں، جو بھی کویسچن کریں پہلے سوچیں کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور سوال کیا ہے۔ اب آپ نے سچویشن بتا دی، سوال مجھے نہیں پتہ چلا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بہن، میرا سوال ہے کہ کھانے میں بال آ جائے تو کھانا کھانے کا یا کھانا گرا دینے کا کیا حکم ہوگا؟ اور نماز جمعہ سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے سے تمام نمازیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اس روایت کے بارے میں تصدیق فرما دیں کہ یہ صحیح ہے۔ اور راہ سلوک میں منزل پانے کے بعد اگر سالک بھٹک گیا تو دوبارہ وہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ اور ایک
ایک شخص نے کہا کہ میں تم سے مزدوری تو کرواؤں گا مگر اس کی اجرت نہیں دوں گا. مزدور نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ میں تمہیں اجرت نہیں دوں گا, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں کیا بات ہوگی؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ لے لیتے ہیں سوالات. ایک تو یہ بھائی کا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہنا چاہ رہے تھے. دوسرا یہ بہن نے فرمایا اگر کھانے میں بال گر جائے تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں بال کوئی ناپاک چیز کوئی ہوتی ہے, پاک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر سے ٹوٹ بھی جائے سر سے تو پھر بھی پاک ہوتا ہے. اگر یہ کھانے میں گر جائے تو یقیناً طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے, لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے آپ. بس بال نکالیں, اس کو علیحدہ کر دیں. کھانے کو نہیں پھینک سکتے کیونکہ یہ نعمت کو ضائع کرنا ہے. اور فرض کر لیں اگر آپ کا دل نہیں مان رہا بالکل تو آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو بتائے بغیر آپ دے دیں, اس کے لیے تو ایک نعمت ہے, کوئی حرج نہیں ہوگا. اور آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے کہ جی خود نہیں کھا رہے اور دوسروں کو دے رہے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی طبیعت اس کو لائک نہیں کرتی ہے, وہ بھی تو ہم دے دیتے ہیں. جیسے گھر میں کھانا بنتا ہے اور بچ گیا کھانا اور ہماری طبیعت نہیں چاہ رہی تو ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانے کو ہم خود کھانا چاہتے ہوں اور کھا سکتے ہوں تبھی کسی کو دے سکتے ہیں, ورنہ نہیں. تو آپ اس کو صدقہ کر دیں. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 2 کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے 2 کزنس کی آپس میں شادی ہوئی, دونوں نے لو میرج کی تھی. پھر ان کی ڈیورس ہو گئی کچھ عرصے بعد. جی. پھر ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تو لڑکی نے کہا کہ میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے, لیکن اس نے لڑکے نے کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دی تھی. پھر وہ دونوں ساتھ رہنے لگ گئے. اس کے بعد آپ کا بیان میں نے سنا تھا کہ جی اب آپ کیا پوچھ رہی ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ میل جول نہیں رکھنا چاہیے, لیکن میرے سسر نے اپنی بیٹی کی منگنی کر دی اس لڑکی کے بھائی سے. تو اب وہ مجھے مجبور کرتے ہیں میرے سسرال والے کہ میں ان سے ملوں, اور میری شوہر کو بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ملتی تو اس کے ماں باپ اس کو منع کرتے ہوں گے. تو میں ایسی صورت میں پھر کیا کروں اپنے؟ ٹھیک ہے بہن, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ, ابھی عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے. مفتی صاحب میں نے پچھلی دفعہ بھی سوال پوچھا تھا کہ ہم دیہات میں رہتے ہیں اور گائے بھینسیں رکھتے ہیں, ان کے جو بچے ہوتے ہیں, یعنی سال میں نے ایک گائے کا بچڑی رکھی ہوئی ہے, وہ اگر میں کسی آدمی کو دے دوں, ابھی وہ 30,000 کی ہے, میں نے وپاری سے ریٹ لگوایا ہے, اس نے 30,000 لگایا ہے. وہ جو دوسرا آدمی رکھے گا کیا وہ میں 30,000 رکھ سکتا ہوں کہ جب ہم آپس میں بانٹیں گے تو میں 30,000 اس سے نکال دوں گا؟ یہ شرن جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مطلب آپ اس کو وہ کس نیت سے بچیاں دے رہے ہیں؟ یعنی وہ آدمی ہے وہ رکھے گا, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو آگے پال کے پھر بڑی کر کے اس کو آدوغت کریں گے. مطلب وہ آپ کو پال کر واپس کر دے گا یا آپ نے اس کو بیچ دیا ہے 30,000 میں؟ نہیں میری بات سمجھے نا, وہ آپ واپس نہیں کرے گا, وہ اس کو رکھے گا, جب وہ تیار ہو جائے گی. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, بعض کویسچنز تھوڑا وضاحت طلب ہوتے ہیں. لائن کٹ گئی آپ کی. ایک کسی نے پوچھا کہ جمعے کی نماز سے پہلے سنا ہے جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے اگر کوئی سورہ قدر 3 بار پڑھ لے تو اسے تمام نمازیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کی فنی حیثیت ہے حدیث کی. دیکھیں ایسی کوئی حدیث میری نظر سے تو نہیں گزری. 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کو باعث ثواب تو کہا ہے, لیکن بعض اوقات ثواب جو ہوتے ہیں وہ مبالغہ آرائی کے ساتھ اور اپنے پاس سے بیان کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال میری نظر سے ایسی کوئی حدیث اس طرح کی نہیں گزری کہ نمازیوں کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. اب آپ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. کوشش کریں کہ وہ وظائف پڑھیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں میں منقول ہیں. اس کے لیے میری کتاب قرب الہی لے لیں, اس میں بہت سارے وظائف ڈالے ہیں. میرے خیال میں دنیا کی کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے جو ان وظائف سے حل ہوتی نظر نہ آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہیں. کوشش کریں قرآن و حدیث کے قریب آئیں. لوگ اپنے پاس سے بہت ساری چیزیں بنا کر آپ کو وظائف کی کتابوں کے انبار نظر آئیں گے, بازار میں جائیں. یہ خود ساختہ فضائل ہوتے ہیں. ایک چیز کوئی بھی لے لی آیت اپنے ذہن میں سوچا یہ ڈینگی کے لیے استعمال ہو جائے گی, کہا جی ڈینگی کا علاج. بھئی تمہیں کیا پتہ کہ ڈینگی کا علاج اس سے ہوتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ آیت شفا ہے, ہو سکتا ہے کہ ڈینگی کا علاج اس سے ہو جائے, آپ اس کو استعمال کر لیں. جیسے الحم شریف ہے, شفا کے لیے استعمال ہوتی ہے, سورہ شفا بھی اس کو کہتے ہیں. چلیں آپ نے پانی پر دم کر کے پلایا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ڈینگی سے نجات دے دے گا, یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یوں کہیں گے کہ میرے پاس ایک وظیفہ ہے جو ڈینگی کا علاج ہے, یہ آپ گویا کہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈینگی کا علاج کے لیے یہ صورت مخصوص کی گئی ہے,
اور یہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول بتا سکتے ہیں، آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ مبالغہ آرائی اور یہ حد اعتدال سے ہٹ کر چلنے کی جو عادت ہے، اس نے لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کر دیا۔ اب جتنے وظائف آپ کو ملیں گے وہ خود ساختہ ہیں، تقریباً خود ساختہ ہوتے ہیں، اور اگر قرآن حدیث کی آیت بھی لکھی ہے تو اس کی فضیلت خود ساختہ ہوتی ہے اپنے پاس سے بنائی ہوئی، اور ہم اس میں مشغول ہو کر نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ قرآن و حدیث کے قریب آئیے۔ یہ کہ بہن کہتی ہیں کہ کوئی اگر راہ سلوک میں چل رہا ہو اور پھر وہ سالک کوئی منزل پہ پہنچ کر بھٹک جائے تو دوبارہ کیسے اس طرف مائل ہوگا؟ جواب دیتا ہوں، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بولیے۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت بہن آپ کرتے کی آواز ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اصل میں ڈسٹورشن بہت زیادہ ہے اس میں لائن میں جو ہے نا، ذرا لاؤڈلی بولیے، اونچا تھوڑا سا بولیے گا۔ جی جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کوئی ہم سے بات کرتا ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے تو کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سر اثر کے بعد نا جھاڑو لگانا صحیح نہیں ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے خواتین ہیئر کٹنگ کراتی ہیں تو کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ اور جی میرا اور یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل ادا نہیں کرنے چاہیے، تو کیا یہ بھی صحیح ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آخری کویسچن دوبارہ کہیے گا۔ کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد نوافل ادا نہیں کرنے چاہیے سر، غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے نا، اس لیے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ اور لاسٹ کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ جی میرا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا ہے مفتی صاحب۔ اچھا جی، بتائیے۔ جی تو سوال یہ ہے کہ اب بچے کا اسکول میں داخلہ ہونا ہے۔ اچھا ابھی تو دوسرے آگے دوبارہ کہیے۔ ان کے والد، ہاں ٹھیک ہے، یعنی یہ لے پالک بچہ کے کہہ رہے ہیں کچھ؟ نہیں میرا خود کا بچہ ہے۔ جی بولیے، میں سمجھو بھینس والے نے کال کر لی دوبارہ۔ ہاں آپ بولیے کہ آپ نے بچے کو داخلہ کرانا ہے۔ جی تو اب کیا میں اس کا جو والد کا نام کا جو کالم ہے تو کیا پورا محمد لکھ سکتے ہیں، اور جو زیڈ ہونا چاہیے اوریجنل وہ لکھ سکتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایک تو دیکھیں، بچی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی یعنی تصوف کی لائن پہ چل رہا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور کسی منزل تک پہنچا لیکن پھر وہ بھٹک گیا، تو کیا دوبارہ اس منزل کی طرف آ سکتا ہے کہ نہیں، اور کیسے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ منازل کا آپ تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے دین کی طرف، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، لیکن جب تک کوئی پیر کامل نہ ہو یا کوئی ایسی کتاب، جیسے میں نے آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ قرب الہی میری کتاب ہے وہ آپ لیں، تصوف کے موضوع پر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عجب و خود پسندی سے بچائے۔ آپ پہلے یہ کتاب پڑھ لیں، اس کے بعد تصوف کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے گا، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ سب سے زیادہ جامع چیز کس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ پہلے بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں وہ ہماری کتاب سے افضل ہیں، اور وہ بزرگ ہم سے افضل ہیں، لیکن انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کتابیں لکھیں۔ اب اس وقت جو تصوف کس انداز سے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ آپ ہماری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ آپ پچھلی کتابوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ موجودہ دور کے تقاضے آپ کو چلنے نہیں دے سکتے ہیں، اور آپ بالکل رک جائیں گے۔ تو اب اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہم خود کچھ مطلب جیسے کسی نے عبادات شروع کی اور اچھے خواب نظر آنے لگے، وہ سمجھتا ہے یہ منزل مل گئی مجھے، ایک منزل تو حاصل ہوئی، اس سے منزل کا کیا تعلق ہے؟ اس میں تو شیطانی مداخلت بہت زبردست قسم کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ اتنی بڑی بڑی باتوں کے بجائے آپ ہماری کتاب لے لیں، اور اسٹیپ وائز اس میں 13 کمال ہیں، پہلے کمال کو اختیار کریں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس میں رکاوٹوں کے بیان بھی ہیں، ان کو عبور کرنا، پھر آپ ایک خاص فنا فی المرشد کی منزل تک پہنچیں گے۔ یہ آپ منزل کہہ سکتے ہیں، وہ بھی جب آپ سب پہ عمل کریں۔ اس کے بعد دعا کریں کہ میں 2 اور حصے اس کے کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، فنا فی رسول کا اور فنا فی اللہ کا۔ اگر یہ ہو جائیں تو پھر یہ کمپلیٹ تعلیمی نصاب ہو سکتا ہے، روحانی تعلیمی نصاب۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے چونکہ ایک مبہم سی بات کہی ہے، اگر فرض کر لیں کوئی نعمت حاصل ہو گئی تھی، اسے منزل ایک تو نہ کہیں۔ مثلا پہلے کوئی نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا، آسان ہو گئیں، ذکر الہی کی مجلس میں بیٹھنے لگا، اب وہ چیزیں اچانک ختم ہو گئیں، بے نمازی پن بھی آ گیا، برے دوستوں کی صحبت، تو اس کا اب طریقہ یہی ہے کہ دوبارہ ہمت کر کے اس طرف آئیں، ایک اچھی کتابیں پڑھیں، ایک اچھا ماحول اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ دوبارہ اچھی چیزوں پر استقامت عطا فرما دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم فضائل
اعمال عبادات ان کی طرف آتے ہیں اور منہیات کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی گناہ اور کون سی چیزیں ہماری استقامت کو تباہ کرنے والی ہیں ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اور دوبارہ جو سالک ہوتا ہے، جو راہ سلوک طے کرنے والا ہوتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، پیچھے آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ دو کام کریں، اچھی کتاب اور اچھی صحبت۔ آپ ہمارے بیان سن لیں، اور میری یوٹیوب پر ARY کے اندر ہی میں نے پوری تفسیر ریکارڈ کرائی تھی تدبر قرآن کے نام سے، یہ یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے، اس کا ایپیسوڈ 1 سے آپ سٹارٹ کریں۔ اس میں جہاں کہیں آیات میں کوئی اخلاقی چیز ہے، کوئی روحانی تربیت کے بارے میں کلام کرنا ہے، وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو سنیں، ہماری کتاب پڑھیں، اور اس کے علاوہ اچھی صحبت یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی مزدور سے کہا کہ میں تم سے کام تو کرواؤں گا لیکن تمہیں اجرت نہیں دوں گا، تو مزدور نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ بات کہہ دی۔ اب اس میں کیا پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا بغیر اجرت کے وہ کام کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک مزدور سے آپ اس کا ٹائم لے رہے ہیں، وہ غریب آدمی ٹائم دے گا اور آپ کہ میں اجرت نہیں دوں گا۔ ایک ہے کہ میں اجرت دے نہیں سکتا ہوں، یار ریکویسٹ ہے میرا کام کر دو، پیسے نہیں دے سکتا، میں غریب آدمی ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پیسے نہیں دوں گا یہ غلط ہوتا ہے۔ جب آپ نے آدمی نے کام کیا ہے تو کریں، لیکن بہرحال اگر مزدور آپ کی اس بات کو سن کر کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے میں ویسے ہی کام کر دیتا ہوں چاہے اجرت نہ دیں، تو آپ کے لیے کام کروانا جائز اور اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کہلائے گی۔ لیکن کام کروانے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ اب میں اجرت نہیں دوں گا تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کزنس کی لو میرج ہوئی آپس میں، پھر طلاق ہو گئی، اور اکثر لو میرج کا یہی انجام ہوتا ہے، کیونکہ لو میرج کے اندر ہم ڈیپلی جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ظاہر کو دیکھتے ہیں، آنکھیں، ہونٹ، باتیں، اٹھلانا، ادائیں، زلفیں، اور اسی طرح لڑکے کا پیسہ، اور اس کے بعد ملمہ کاری، اپنے اوپر ہزارہا پردوں کے اندر رہ کر سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کرنا، وہاں سے ہیروئن آ جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ ریاکاری کے برقعے ہٹتے ہیں تو پھر اصلی روپ سامنے آتا ہے اور اکثر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں یہ بھی ہوا۔ اب ان کے بیٹی بھی پیدا ہو گئی، لیکن وہ لڑکی کو 3 طلاق لڑکے نے دی، وہ اقرار کر رہا ہے، لڑکی کہتی ہے میں نے تو سنی نہیں، اس لیے وہ ساتھ رہ رہی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مرد کا طلاق دیتے ہوئے نہ تو گواہ ہونا لازم ہے، نہ بیوی کے سامنے کہنا لازم ہے، نہ بیوی کو سننا لازم ہے، نہ بیوی کا پاک حالت میں ہونا لازم ہے، نہ بیوی کا پیگننٹ نہ ہونا لازم ہے۔ ہر صورت میں طلاق ہو جاتی ہے، 1 طلاق دے، 3 طلاق دے، تنہائی میں دے، گواہوں کے سامنے اکیلے دے دے، بیوی پیگننٹ ہے، بیوی حالت حیض میں، سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا اس لڑکی کا ایک حرام قطعی کو اپنے لیے حلال کرتے ہوئے غیر شرعی یہ بات کہنا میں نے تو سنی نہیں۔ اب اس بچی سے پوچھیں کہ تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ میں نے طلاق نہیں سنی تو نہیں ہوئی، کہاں سے نکالا آپ نے؟ یعنی اپنے لیے ایک حرام زندگی کا انتخاب کرنے کے لیے، اور یہ ایسی خطرناک زندگی ہے، ساتھ رہیں گے حرام، اگر جسمانی تعلق ہوگا تو زنا خالص، اور پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا کہلائیں گے، جس کا اس شخص سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں صرف ماں کے نام سے پکارے جائیں گے اور سننے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ جائز بچہ نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے نکالا؟ ساتھ رہنے لگ گئے، اتنی بڑی جرأت ہے یہ۔ تو جتنے خاندان کے لوگ ان کے اس ناجائز ساتھ رہنے سے راضی ہیں، راضی رہنے کا مطلب میل جول شروع کر دیا، ہنسی مذاق ٹھٹے، ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، خوشی میں انہیں اپنے خوشی میں بلا رہے ہیں، یہ سب کے سب بروز قیامت قابل گرفت ہوں گے۔ آپ کا مذہب اتنا معمولی ہو گیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ کر کے اللہ اس کے رسول کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور ان کے احکام کو ایسا سائیڈ میں کر دیں کہ جیسے انتہائی معمولی چیزیں ہیں۔ تو پھر جو اللہ اس کے رسول کو یا ان کے احکام کو معمولی سمجھتا ہے اور اپنی حرکتوں سے اس کا مذاق اڑاتا ہے بظاہر، ان کے لیے دردناک موت کا پیغام ہے، ان کے لیے شدید ترین عذاب قبر ہے، ان کے لیے میدان محشر میں وہ ذلت و رسوائیاں تیار ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اور پھر اگر اللہ ناراض ہوا، جہنم کا وہ داخلہ اور جہنم کے شدید ترین عذاب تیار ہیں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہم جیسوں کو 10 گالیاں سنا دیتے ہیں اگر ہم کوئی شرعی حکم بیان کریں، خاندان میں کوئی کہنا چاہے کہ بھئی ایسا نہ کریں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کا اکڑ، یہ آپ کا تکبر، یہ آپ کا غرور، یہاں پر اپنے آپ کو ہر قسم کی گرفت سے آزاد محسوس کرنا بہت جلد ختم ہو جائے گا اور آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا۔
اس پر مزید تھوڑا سا کلام ہے، لیکن ایک مختصر سا بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ یہ کزنز نے شادی کی، لو میرج طلاق ہوئی اور لڑکے نے تینوں طلاقوں کا اعتراف کیا ہے، تو ان کا ساتھ رہنا گناہ تھا۔ اب چونکہ نہ تو ہمارے مطلب کوئی قاضی وغیرہ ہیں، شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں اس ملک میں نہیں ہیں، اور نہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ سختی یا گرفت کی جائے، اور عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، تو اس کا ایک بس آخری حل یہی فقہا نے پیش کیا کہ آپ سوشل بائیکاٹ کریں، آپ ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دیں، نہ ان سے کلام کریں، وہ اگر کسی جگہ تقریب میں نظر بھی آئیں آپ سائیڈ میں ہو جائیں، ان سے بالکل بات نہ کریں، تبھی تو ان کو گناہ کا احساس ہوگا۔ اور یاد رکھیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ چیز آپ کے بچوں کے اندر سرایت کرے گی، اور وہ بھی طلاقیں دے کر ساتھ رہنا شروع کریں گے۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو ایسوں کو سے دور رہنا لازم ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میرے سسر نے، بچی کہہ رہی ہے میرے سسر نے اپنی بیٹی کی شادی اسی لڑکی کے بھائی سے کر دی ہے، منگنی کی ہے، تو ہم جائیں یا نہ جائیں؟ دیکھیں آپ کے لیے جانا تو مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کے سسر نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس لڑکی کے بھائی کا لڑکی کے اس جرم سے کیا تعلق ہے؟ ہاں اگر وہ بھائی اس لڑکی کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو سسر صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ ایسے گھر میں کیوں اپنی بچی دے رہے ہیں کہ جہاں وہ لڑکی لازم اس نند ہے وہ اس سے بات کرے گی، اسے دیکھے گی، ایک غلط زندگی گزارنے والی کے ساتھ رہے گی، تو اس کی نگاہوں میں بھی احکام شرع کی پابندی بالکل معمولی اور سطحی قسم کی ہو جائے گی، اور وہ بھی کام خراب کرے گی۔ میرے خیال میں اپنی آخرت، اپنے بچوں کی آخرت کو سنبھالنا، ان کے لیے کوئی پروٹیکشن کا سامان فراہم کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ ہی اگر بے پرواہ ہو جائیں گے تو آگے معاملہ خراب ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر آپ کے سسر نے کیا تو آپ دونوں سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اس شادی کا بھی ہے کہ اگر وہ بھائی اس سے ملتا جلتا ہے اور وہ لڑکی بھی آئے گی وہاں پر، اور عورتوں کے اندر وہ جرأت پیدا کرے گی کہ تم بھی 3 طلاقیں لے کر میری طرح ایک ناجائز زندگی گزار سکتی ہو، تو آپ دور رہیں، اس میں کوئی آپ کے لیے گرفت نہیں ہے۔ آپ کے شوہر اگر والد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا اس شادی کے اندر، بالکل گناہگار نہیں ہوں گے، چاہے والد صاحب ناراض ہوں۔ اگر وہ لڑکی بھی اس میں آئے گی اور وہ اس لڑکا اپنی بہن سے ملتا ہوگا، اگر نہیں ملتا وہ بھی سوشل بائیکاٹ میں ساتھ ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اب وہ لڑکی زبردستی شادی کے اندر آ جائے، بھائی راضی نہیں ہے لیکن پھر بھی آ گئی، تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی ہمیں سلام کر دے تو ہم روک کر جواب دیں یا کنٹینیو رکھیں؟ دیکھیں یاد رکھیں، جب کوئی آدمی ذکر الہی میں مشغول ہو، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، یا مسجد میں نماز کے انتظار میں نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو سلام کرنا منع ہے اور خلاف سنت ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو تلاوت کے دوران سلام کر رہا ہے تو خلاف سنت سلام کیا، سنت سلام کا جواب دینا واجب ہے، خلاف سنت کا کوئی ہے، آپ اپنے کنٹینیو رکھیں، اس کو جواب نہ دیں۔ جب کہیں وقف آئے نا بیچ میں تو آپ روک کر پھر اس کو جواب دے دیں، وقف آئے تو کہ بھئی یہ میں تلاوت کر رہی تھی، پھر آپ دے دیں، اس کے بعد اپنی تلاوت کو جاری رکھیں اور ان کو مسئلہ بھی سمجھائیں۔ یہ کہتی ہیں سنا ہے کہ عصر کے بعد جھاڑو دینا منع ہے، کوئی منع نہیں ہے، بالکل آپ صفائی کر سکتے ہیں۔ رات میں جھاڑو دینا بالکل منع نہیں ہے، صفائی کر سکتے ہیں، ہمارا مذہب اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ یہ کہتی ہیں بعض عورتیں بال کٹواتی ہیں، کیا شرعی طور پہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں کندھے کے اوپر تو بال نہیں کر سکتی عورت، کیونکہ یہ پھر مردوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایسے ہی مرد کے لیے ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے، لہٰذا مرد کندھے سے نیچے رکھے تو اس وعید کا شکار ہوگا، اور عورت کندھوں سے اوپر کٹنگ کروائے اسی کا شکار ہوگی، یہ پیچھے سے۔ اچھا ایک ہوتا ہے بال نیچے تک ہیں لیکن سائیڈوں سے کٹنگ کرواتی ہیں، تو یہ اگر عورت اپنے لیے کر رہی ہے، کسی نامحرم کو دکھانا مقصود نہیں، یا شوہر کے لیے کر رہی ہے، اس کو شریعت منع نہیں کرتی۔ بال مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن کٹوانا منع نہیں ہے، کنڈیشن ہے، وہ کیا ہے پیچھے سے اتنا اوپر کر دینا کہ کندھوں سے اوپر ہو جائیں، یہ منع ہوتا ہے، باقی کروا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھنے چاہیے مغرب تک، کیونکہ یہ غروب کا ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ حدیث میں ہے کہ عصر کے فرائض ادا کرنے کے بعد غروب آفتاب تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ عصر کا سارا وقت غروب آفتاب کہلاتا ہے، یہ جو لاسٹ عصر کا آخری 20 منٹ جو ہے نا وہ ہے غروب آفتاب، ٹھیک ہے نا، اس میں تو فرض بھی منع ہوتا ہے، یعنی آج کے دن کی اگر رہ گئی نماز تو ادا کریں گے ورنہ قضا بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے عصر کے فرض پڑھ لیے تو یہ آخری 20 منٹ سے پہلے جو بیچ میں جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں بھی آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں فرض سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے قضا نماز ہے
تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہ پڑھیں ورنہ وہ سمجھ جائیں گے کہ قضا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نوافل تو منع ہے۔ تو اس طرح اپنی قضا کا اظہار کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، گناہ گار ہو جائیں گے۔ تنہائی میں اپنے کمرے کے اندر پڑھ سکتے ہیں، نوافل بالکل منع ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بچے کو داخلہ کروانے کے لیے جائیں تو کیا پورا نام محمد اور فلاں فلاں لکھنا ہوگا یا صرف جو پکارنے کے لیے نام وہ لکھوا دیں؟ دیکھیں، شناختی کارڈ میں جو نام لکھا ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے وہ ٹیلی کرتے ہیں مختلف چیزیں۔ لیکن میرے خیال میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ کیئر نہیں کی جاتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا محمد بھی لکھوائیں گے تو بے ادبی کا ارتکاب ہوگا، تو آپ اپنا، جیسے میرا نام محمد اکمل ہے تو خالی اکمل لکھوا دیا جائے، یہ ہی کافی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کویسچن ہم سے کیا کہ یہ فیفا ورلڈ کپ کا سٹارٹ ہوا تو اس کی افتتاحی تقریب میں سورہ یاسین کی تلاوت کروائی گئی، تو کسی نے پوچھا ہے کہ یہ تلاوت کیا صحیح کروائی گئی تھی؟ پبلک میچ دیکھنے آئی ہے، کھیل کود کے لیے آئی ہے، پورے ورلڈ کی نگاہیں وہاں پر ہیں، اور سورہ یاسین کی تلاوت کروا دی گئی، تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ کیا گانے چلاتے اس میں، لڑکیوں کو ڈانس کرواتے آدھے کپڑے پہنے ہوئے، پھر ٹھیک تھا، کیونکہ وہ جی کھیل ہے۔ کھیل اپنے مقام پر اس کی قباحت ہو سکتی ہے، اس کو آپ ناجائز کہہ سکتے ہیں، لیکن تلاوت قرآن اگر پہلے کروائی کسی نے اپنی اچھی سوچ کے ساتھ، تو چلیں پوری دنیا نے سورہ یاسین سن لی، اچھی بات ہے، اتنی دیر تو کم از کم لوگ خاموش ہو کے گناہوں سے محفوظ ہوئے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کوئی تحقیر یا توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی میرے رائے سے اختلاف کرے، اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، ورنہ شریعت نے منع نہیں کیا ہے، بالکل کیا، اچھا کیا۔ ایک یہ کہتی ہیں، بچی نے پوچھا ہے کہ جو نمازیں بعض اوقات واجب الاعادہ ہو جاتی ہیں، کہ کوئی واجب ترک ہو گیا، بھی دوبارہ پڑھنی ہے، اس کو واجب الاعادہ کہتے ہیں، اس میں یہ قضا نہیں کہلاتی کیونکہ فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس نماز کو ایک واجب کے ترک کی وجہ سے دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں اگر ہم واجب الاعادہ نماز ادا کرنے لگے اور ہم نے قضا کی نیت سے پڑھ ڈالی تو کیا یہ نماز ہو جائیں گی؟ جی بالکل ہو جائیں گی، بلکہ اگر آپ ادا نماز ہے نا، ادا پڑھ رہے ہیں مثلا ظہر کی اور منہ سے لفظ قضا نکل گیا، پھر بھی آپ کی ادا ہی ادا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کے دل میں نیت ہے میں واجب الاعادہ کر رہی ہوں، لیکن منہ سے قضا نکل گیا، یا دل میں بھی قضا کی نیت ہو، اگر فرض کر لیں لیکن واجب الاعادہ نماز تھی آپ کی، تو وہ قضا تو ہے ہی نہیں، وہ تو واجب الاعادہ تھی، ادا واجب الاعادہ ہی ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ بعض اوقات ہم گھر سے دور جاتے ہیں اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ 92 کلومیٹر سے آگے جانا ہے، لیکن درمیان میں ارادہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کسی کے پاس ٹھہر کر تعزیت یا عیادت کے لیے 5-6 گھنٹے کا رکیں گے، پھر آگے نکل جائیں گے، اور پھر آگے لمبا لگاتار سفر ہے، تو قصر نماز کہاں سے سٹارٹ ہوگی؟ دیکھیں، درمیان میں اگر آپ اس طرح رکتے ہیں کہ ایک رات تقریباً آپ رک گئے، پوری رات وہاں گزار کے آگے گئے، تو یہ بیچ میں کنٹینیوٹی اس کا مطلب ہے متاثر ہو گئی۔ اگر آپ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے 92 کلومیٹرز کے درمیان آپ کہیں بیچ میں وقفہ نہ کریں، یعنی وہی کہ آپ رک گئے اور رات وہاں گزار لی، جیسے ہوٹل میں قیام کر لیا، تو یہ لگاتار 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ نہیں کہلائے گا۔ اس صورت میں تو آپ شہر کی حدود سے باہر نکل کے مسافر نہیں ہیں، پوری نماز پڑھیں گے، وہاں بیچ میں آپ جا کے جب رات گزار کے اب کنٹینیوسلی سفر طے کریں گے، اور وہ بھی آگے 92 کلومیٹرز کم از کم ہونا چاہیے، تو پھر آپ شرعی مسافر ہوں گے اور اب آپ قصر پڑھیں گے۔ لیکن جو آپ نے صورتحال بیان کی کہ بیچ میں کہیں رکے اور 4-5 گھنٹے وہاں ٹھہر کر آگے نکل گئے، رات میں قیام نہیں کیا، یہ تھوڑا بہت معمولی ٹھہرنا یہ سفر کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے، کبھی گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اس میں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس صورت میں جو آپ نے پوچھی ہے، جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے فوراً قصر نماز کا آغاز کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہوئی ہیں، تو مچھلیاں ایکویریم میں بیٹ وغیرہ بھی کرتی ہیں، اب صفائی کے دوران اگر وہ پانی ہمارے کپڑوں کے اوپر گر جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ بیٹ جو ہوتی ہے مچھلی کی، یہ بہت ہی معمولی قسم کی ہوتی ہے اور اس کو نظر انداز کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب اتنی معمولی، اور اس میں نتن و فساد نہیں ہوتا، یعنی بہت اسمیل نہیں ہوتی، کافی دن تک ایکویریم صاف نہیں کریں گے تو کہیں جا کے ہوگا، ورنہ یہ عمومی طور پہ نہیں ہے، تو اس کو معاف رکھا گیا ہے۔ جیسے اگر مکھی آپ کے ٹب کے پانی میں بیٹ کر دے، بلکہ چھپکلی بھی اگر بیٹ کر دے گر جائے تو وہ پاک مانی جائے گی، کیونکہ چھپکلیوں سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی بیٹوں کو فقہا نے معاف رکھا ہے، لہٰذا وہ اگر پانی آپ کے کپڑوں پر لگ بھی جائے آپ کے کپڑے پاک رہیں گے۔ ایک انہوں نے یہ کویسچن کیا تھا
کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب اقامت ہو تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے. تو اگر ہم حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر صفیں کب ٹھیک ہوں گی؟ کیونکہ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں فوراً اقامت ختم ہوتی ہے اور امام صاحب تکبیر لگانے کی طرف آ جاتے ہیں اور صفیں نامکمل سے رہ جاتی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فتاوی عالمگیری اگر آپ دیکھیں گے اس میں 3 صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر امام موجود نہیں ہے فرض کر لیں اور صفیں بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے امام پیچھے سے آئے گا، پیچھے سے اگر آ رہا ہے فرض کر لیں تو جس صف کے پاس سے گزرتا جائے وہ صف کھڑی ہوتی جائے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اور اگر سب بیٹھی ہے امام حجرے کی طرف سے سامنے سے آئے، پہلے موجود نہیں تھے تو جیسے امام کو دیکھیں سب کھڑے ہو جائیں چاہے وہ ابھی اقامت اسٹارٹ ہی ہوئی ہو. اور اگر امام مصلی کے اوپر بیٹھے ہیں تو پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہوتا ہے. اب اس میں ہونا یہ چاہیے، اب یہ والی صورت آپ بیان کر رہے ہیں جو سینٹر والی ہے کہ امام موجود ہے تو پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوں گے تو پھر کب صفیں کمپلیٹ ہوں گی. مسئلہ یہ کہ آپ کے مسجد میں ہمارے ہاں جو نظام قائم ہو گیا ہے نا وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نظام تھا. یہ ثابت ہے کہ سرکار صفیں کھڑا کروا کے پھر بعض اوقات تو ایک جگہ ایک صف کے کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے تھے اور سینوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے کہ صفیں سیدھی کریں، یعنی اس کا مطلب اقامت ہو چکی ہے پھر صفیں صحیح کروا رہے ہیں. اور یہ طریقہ ہونا چاہیے. ویسے صحیح یہ ہے کہ امام صاحب کہیں بھی کھڑے ہو جائیں صفیں سیٹ کر لیں اقامت سے پہلے ہی، صفیں صحیح کریں، کشادگی اس میں کچھ ہے تو ختم کر دیں، ہو گیا بیٹھ جائیں. اب حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں آپ کی بھی مشکل دور ہو جائے گی. اب انہوں نے اس کو قیاس کرنے کی کوشش کی ہے اذان کے مسئلے پہ، لیکن ٹائم کم ہے. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اب آپ سے اگلے فرائیڈے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تو پھر میں اس میں اس سوال کو شامل کر کے مکمل جواب دے دوں گا. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، دین کو اہمیت دینے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.